अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, ईरान इसराइल जंग के हवाले से रशिया के सदर पुतिन ने इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद इसराइल, अमेरिका और इनके इत्तेहादी शदीद परेशान हैं, खौफ के अंदर मुब्तला हैं कि हम किस तरीके से ईरान का सामना करें, किस तरीके से रशिया को जवाब दें और सबसे बढ़कर किस तरीके से चाइना को हैंडल करें, क्योंकि चाइना ने भी आज इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा आज ईरान ने इसराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है और इस हमले के अंदर ईरान ने ताकतवर तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद एक अहम तरीन ऐलान भी किया है और जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान में तो बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है, बड़ा दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या मांगा है, क्या डिमांड की है, और वो डिमांड ईरान इसराइल जंग के हवाले से है। उसके ऊपर भी बात करते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इंतहाई अहम ऐलान किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। और यह भी बताया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जो सिक्योरिटी है उसका लेवल ईरान में कहां तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर से भी इंतहाई अहम खबरें हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं, आज ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया है, 5 मुकामात पर इसराइल ने आज 7 मिसाइल फायर किए हैं और खबरें ये हैं कि इसराइल की जो स्टॉक मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई है, क्योंकि उसी जगह पर ईरान ने आज हमला किया है। और इस हमले के अंदर ईरान ने एक खसूसी मिसाइल जिसका नाम है सजील 2 उसका इस्तेमाल भी किया है। देखिए, जिस वक्त ये जंग शुरू नहीं हुई थी और सिर्फ बयानात चल रहे थे कि भाई इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा, तो उस वक्त दुनिया ये बातें कर रही थी कि भाई जब इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान जब जवाब देगा तो इसराइल उस जवाब को बड़ी कामयाबी के साथ रोक लेगा। इसराइल का जो आयरन डोम है वो बड़ा ताकतवर है, दुनिया के ऊपर उसकी धाक है, वो एक भी ईरानी मिसाइल को इसराइल की सरजमीन के ऊपर नहीं पहुंचने देगा। लेकिन यह मिथ दुनिया में इस वक्त टूट चुकी है। ईरान ने इसराइल के आयरन डोम को मुकम्मल तौर पर नकारा कर दिया है, नाकाम बना दिया। वो एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ईरान कर रहा है, इसराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, वो भी ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसराइल का जो इत्तेहादी है अमेरिका, जिसको ये लगता था कि भाई हमारा बच्चा जमूरा खड़ा रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, तो जो 2 बड़े बच्चे जमूरे हैं, एक बड़ा बच्चा जमूरा ये भारत है, उसको मार पड़ी पाकिस्तान से, और जो छोटा बच्चा जमूरा है वो छोटा लेकिन लाडला है, वो इसराइल है, उसको अब ईरान से मार पड़ रही है और बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। अब जरा आगे आ जाए, जो पुतिन ने ऐलान किया है वो बहुत बड़ा ऐलान किया। 2-3 बातें पुतिन ने की हैं। सबसे पहले नंबर पे पुतिन ने यह कहा है कि ईरान को हमने बार बार कहा है कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हमें बताएं। ये रूस कह रहा है कि हमने ईरान को कहा कि हमारी मदद चाहिए तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो आगे से ईरान ने कहा कि अभी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, अभी हम खुद लड़ेंगे। तो रशिया के सदर ने कहा कि ये ईरान का ये स्टांस है इस वक्त। उन्होंने कहा जी, अगर ईरान की गिरफ्त कमजोर होती हुई नजर आई तो हम तैयार हैं, ये रशिया के सदर ने कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो ईरान इसराइल के ऊपर हावी है, ये पुतिन ने बयान दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि ईरान के ज़ेरे ज़मीन जो सहूलियात हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, काम कर रही हैं, और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से उसका कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान और रूस के दरमियान जो तल्लकात हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये बातें उन्होंने की हैं। अब ये जो बयानात हैं, ये बयानात इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए और इनके इत्तेहादियों के लिए बड़े खौफनाक बयानात हैं, क्योंकि अगर अमेरिका डायरेक्टली आता है तो रशिया ने भी बता दिया कि भाई हम भी डायरेक्टली आएंगे, अगर आप हमारे खित्ते की तरफ बढ़ते हैं तो हम भी आएंगे। और जो चाइना ने ऐलान किया वो बड़ा हैरान कुन है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मजीद जो पुतिन ने एक और बात की है, और वो बात की है उन्होंने यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि वो भी अमेरिका का बच्चा जमूरा ही था। अमेरिका ने बड़ी शय दी थी कि ठीक है कि लड़ो रशिया के साथ, हम तुम्हें पूरी सपोर्ट करेंगे, और बाद में जब रशिया से मार पड़ना शुरू हुई तो अमेरिका पीछे हट गया। अब उस हवाले से रशिया ने कहा है, पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस जो है यूक्रेन के अंदर जितने फ्रंट्स हैं हमारे, हम उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है कि वो हमारे सामने हथियार डाल दें, ये वाहिद रास्ता है।
انہوں نے کہا جی ہم یوکرین میں ایسی مسلح فوج کی موجودگی کی اجازت نہیں دیں گے جو روس اور اس کے عوام کے لیے طویل مدتی خطرہ ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین استنبول کے اندر روس کے ساتھ کسی معاہدے کے اوپر نہیں پہنچتا تو ان کے لیے صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی اور اس معاملے کو ہم مزید زیادہ گھسیٹیں گے نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں رشیا کے صدر پیوٹن نے کی ہیں۔ اب ذرا آ جائیں چائنا کی طرف۔ چائنا نے کیا باتیں کی؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں نا جا کے، آپ کو پتہ لگے گا، یہ 2020 کے سٹیٹس ہیں کہ امریکہ کی دنیا بھر کے اندر 800 کے قریب بیسز ہیں، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر تو جو ان کا نظام ہے وہ ہے، باقی دنیا بھر کے اندر ان کی 800 کے قریب بیسز ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر، چائنا کے ارد گرد، تائیوان میں، کوریا والی سائڈ پہ۔ یہ کھلی بدماشی ہے، کھلی بدماشی ہے کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے جا کے آپ بیسز بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور جب آپ کا دل کرتا ہے، جب آپ کو موقع ملتا ہے، آپ اپنے دشمن کے اوپر انہی بیسز سے حملہ کرتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں۔ اب چائنا کی طرف سے مبینہ طور پر یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ کے اندر شمولیت اختیار کی، اپنی جو ایئر بیسز ہیں ان کی، دوسری جو بیسز ہیں سمندر کے اندر جو بیسز ہیں، اگر ایران کے اوپر چڑھائی کی تو امریکہ یہ یاد رکھے کہ امریکہ کی بیسز چائنا کے آس پاس بھی ہیں، تو ان پر بھی پھر پوری ہماری نظر ہے۔ تو چائنا نے یہ اشارے کے اندر کہا کہ پھر ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، تو امریکہ ڈائریکٹلی اگر اس جنگ کے اندر کودتا ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ایران نے واضح طور پر وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا جی اگر اسرائیل نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پھر ہم اسرائیل کی جو سب سے بڑی جوہری سائٹ ہے ڈیمونا، اس کو ہم تباہ کر دیں گے، یہ ایران نے واضح طور پر کہا ہے۔ اور ایران کے جو مشیر ہیں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ جو ہمارے مذاکرات کروا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، اس میں امریکہ ایک بہت بڑی گیم کھیل رہا تھا، یہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے تھے، اپنی من مانی کے جو مطالبات ہیں وہ یہ منوانا چاہ رہے تھے، یہ میرٹ کے اوپر آ کر مطالبات نہیں کر رہے تھے۔ مزید آگے آ جائیں جی، جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر اس وقت بالکل محفوظ جگہ کے اوپر ہیں اور ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کوئی اثر نہیں کرے گا، یہ بات کی گئی ہے۔ اور واضح طور پر ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک طوفان برپا ہوگا اور ایسی صورتحال ہوگی جو کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے اگر آپ نے ہمارے سپریم لیڈر کی طرف آنے کی کوشش کی۔ سپریم لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب امریکہ کو صہیونی حکومت کے دفاع کے لیے خود میدان میں آنا پڑے تو سمجھ لو کہ اسرائیل کمزور ہو چکا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا اور یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ بھائی میں حملہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی جو گیم ہے، جو کہانی ہے، وہ فنش ہو چکی ہے، وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل اب نہیں رہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید یہ بھی کہا کہ میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ جو طرز عمل آپ نے جنگ شروع ہونے سے آج تک اپنایا ہے اسی طرز عمل کو آپ نے طاقت کے ساتھ جاری رکھنا ہے، کسی بھی صورت آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے اندر جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے ایک اہم ترین بیان دیا، انہوں نے کہا جی کسی ایرانی عہدیدار نے آج تک وائٹ ہاؤس کے اوپر جا کر جھولی نہیں پھیلائی، ہم گڑ گڑائے نہیں، ہم نے وہاں پر جا کر کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی، ہم نے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور آپ یقین کریں ان کا یہ بیان پوری امت مسلمہ کے منہ کے اوپر تماچا ہے، جو یہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر گڑ گڑاتے ہیں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی ہمیں بس بچا لو باقی ستہ خیر ہے۔ یہ امت مسلمہ سے کرتی ہے، آپ نکال کر دیکھ لیں ساری کی ساری لسٹ۔ آگے آ جائیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو جواب دیا ہے وہ ذرا سن لیں، ایران نے جو حملہ کیا اس کے بعد جو جواب دیا، انہوں نے کہا جی آئندہ ہفتہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے، ہم بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس کارروائی کے بعد پھر معاملات جو انہوں نے کہا جی پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اگلا ہفتہ، مے بی لیس دین ویک، انہوں نے کہا جی مے بی لیس دین ویک، اور ہم یہ کر گزریں گے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطر کے اندر جو امریکن ایئر بیس ہے وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ امریکی سفارت خانے نے عارضی طور پر اپنے عملے کو اس ایئر بیس پہ جانے سے روک دیا کہ آپ نے اس ایئر بیس کے اوپر نہیں جانا، کیونکہ ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی جو ایئر بیسز ہے وہاں سے ہمیں نشانہ بناتے ہیں تو پھر ہم
ان کو بھی اڑا دیں گے. ہمارے میزائل وہاں پر ایسے پہنچیں گے, سیکنڈز کے اندر پہنچیں گے. اسرائیل تو بہت دور ہے نا, یہ تو بڑی قریب ہے, ہم ان کو اڑا دیں گے. مولانا فضل الرحمان, اب ذرا پاکستان کے اندر آ جائیں. پاکستان کے اندر جو اہم ترین خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کھل کر یہ بات کرنی چاہیے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں, لیکن CNN نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. یہ میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر ایئر بیسز گراؤنڈ کے اوپر اور سی لیول کی جو ایکسس ہے, یعنی کہ زمین پر بھی اور سمندر پر بھی امریکہ نے ایکسس مانگی ہے پاکستان سے ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں. یہ CNN نے دعویٰ کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اس ملاقات کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے باتیں کی ہیں وہ ذرا سن لیں. انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا, اور کل ہی کے دن ان کے جو بیانات تھے نیتن یاہو کے بارے میں, نریندر مودی کے بارے میں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ ملاقات کے درمیان انہوں نے کہا جی ایران کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے کہا پاکستان ایران کو بہت بہتر جانتا ہے, ایران کے معاملے میں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے معاملے میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے مجھ سے اتفاق کیا ہے. تو آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جو موقف امریکہ کا ہے وہی موقف پاکستان, انڈائریکٹلی ہم یہی بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید صدر ٹرمپ نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات ایک اعزاز ہے, ان کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ وہ تجارتی معاہدہ کیا ہے اور وہ کس طرح کا ہوگا. نیتن یاہو کے بارے میں کچھ گھنٹے آگے پیچھے بیان دیا. انہوں نے کہا جی نیتن یاہو بہت اچھا آدمی ہے, میں روزانہ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس لیے اسی طرح انہوں نے نریندر مودی کے بارے میں بھی کہا. انہوں نے کہا جی وہ بھی بڑی زبردست قسم کی شخصیت ہے. آگے آ جائیں جی, اس ملاقات کے حوالے سے احسار رانا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی بات کرنی ہے, جب بھی مذاکرات کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں, اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. لوگ یہ کہتے تھے کہ کیوں بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں بات کرنی ہے, حکومت کے ساتھ بات کریں, وزیر اعظم کے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا کہ اب جب امریکہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کر رہا ہے تو اب سب خاموش ہو گئے ہیں, کوئی نہیں بولے گا. انہوں نے کہا کہ اب کسی کی جرت نہیں ہے بولے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر منتخب وزیر اعظم بھی ہے, دنیا نے بتا دیا کہ ان کی اوقات کیا ہے. کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا اور بھی کسی کو نہیں بلایا, انہوں نے فیلڈ مارشل کو بلایا. ان کو پتا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر سے ہم نے کس کو بلانا ہے. آگے آ جائیں جی, محمد مالک نے اس ملاقات کے اوپر ایک اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی پرسنالٹی ہے. ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بدلتا رہتا ہے. انہوں نے ایلون مسک کی مثال دی. انہوں نے کہا جی جس وقت الیکشن ہوا اور الیکشن جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو سب سے بہترین انسان ایلون مسک تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایلون مسک کی لڑائی بھی ٹرمپ کے ساتھ ہوئی. انہوں نے کہا جی ٹرمپ جس کے ساتھ جو بات کرتا ہے بعد میں وہ بدل بھی جاتا ہے, کہانی بدل بھی جاتی ہے. حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات, عالمی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ملاقات کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا اور وہ ہے ایران. انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ جمہوری حکومت کی اہمیت کو نہیں دیکھتا. جمہوری حکومت کی اہمیت جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ آگے آ جائیں جی, مشاہد حسین سید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی اس وقت پاکستان میں خاکی جمہوریت چل رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خاکی جمہوریت پر مہر لگا دی. انہوں نے کہا جی عمران خان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر بات نہیں کرے گا, لیکن شاید اشاروں کنایوں کے اندر کہے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا جائے. عمران خان کے حوالے سے اہم ترین خبر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 26 نومبر کو عمران خان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. آگے آ جائیں جی, سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج اہم ترین فیصلہ آیا ہے. جو ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ فیصلہ ججز کے حق میں آ گیا, یعنی کہ جو ٹرانسفر ہوئے تھے جج ان کے حق میں آ گیا ہے. 3-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے کے اندر 2 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے. ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا. تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ججز کیس تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا اور وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ میں ججز تبادلہ
बदनीयती के ऊपर मबनी था। ये फैसला आया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। मजीद आगे आ जाए, इख्तिलाफी नोट में यह भी कहा गया, उन्होंने कहा जी ISI ने जजेस के मामलात में मुदाखलत की और इसी वजह से तबादले हुए। आइन के तहत ISI के पास जजेस तकर्रर तबादले का कोई इख्तियार नहीं है। ISI रियासत का एक ज़ेली अदारा है जिसका अदलिया से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी बात हुई है। और इसके अलावा एडवोकेट शुएब शाहीन, उन्होंने कहा जी हम आज के फैसले को तस्लीम नहीं करते। इस फैसले ने आज़ाद अदलिया के ऊपर बड़ा हमला किया है। हम इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। जिस मुल्क में जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ अवाम को इंसाफ क्या खाक मिलेगा। ये उन्होंने बात की है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, वहाँ पर आज फिर समाअत हुई है और सलमान अकबर राजा ने आज दलाइल दिए हैं। आज फिर अहम तरीन बातें हुई हैं। लेकिन जो जजेस बातें कर रहे हैं, उन बातों को देख कर ये लगता है कि भाई ये सारे का सारा माले गनीमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डाल दिया जाएगा। मजीद देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।